جی السلام علیکم جی۔ آج ہم پھر رانا بشکور صاحب کے ساتھ بیٹھے ہیں کچھ سوال جواب جو ہے نا وہ کرنے کے لیے۔ کل سپریم جوڈیشل کونسل کا ایک اجلاس ہوا ہے اسلام آباد میں، جس میں انہوں نے لاہور ہائی کورٹ سے بھی 2 ججز کو جو ہے نا وہ سپریم کورٹ کے لیے کیا ہے، جس میں سے ایک جو لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس تھے ان کو اٹھا جو ہے نا وہ سپریم کورٹ کے لیے لے کے جا رہے ہیں۔ تو یہ رانا صاحب سے ہم یہ پوچھنا مطلب بنتا ہے اب ہمارا کہ یہ، کیونکہ باہر میں تو لاہور ہائی کورٹ کی باہر میں تو بڑی چمگوئی ان کے بارے میں ہو رہی ہیں اور پہلے بھی ہو رہی تھیں کہ ان کو جس مقصد کے لیے وہ لے کے جا رہے ہیں، تو کیا جو نئے آنے والے چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جو بن رہے ہیں جو شجاعت علی خان صاحب، وہ کیسے چیف جسٹس ثابت ہوں گے، اور کیا ان کو سپریم کورٹ میں لے کے جانے سے وہ مقصد ان کے حل ہو جائیں گے جو وہ چاہ رہے ہیں؟ دیکھیں، گزارش یہ ہے کہ یہ ملک شہزاد صاحب کا ابھی ٹنور باقی تھا چیف جسٹس کے طور پر۔ انہوں نے مارچ 25 تک ان کا ٹنور تھا، تو لیکن یہ ہے کہ امید تو یہ تھی کہ ان کے ٹنور سے کوئی مہینہ 2 مہینہ پہلے انہیں مطلب سپریم کورٹ میں لے جایا جائے گا، لیکن یہ ہے کہ انہیں فوری طور پر سپریم کورٹ میں جو لے جایا گیا ہے اس کی کہانی تو اب زبان زد عام ہے، یہ کوئی سیکرٹ نہیں رہا، یہ تو اوپن سیکرٹ ہے کہ جیسے مطلب ہے کہ بار میں بھی یہ ڈسکس ہو رہی ہے آپ کے سامنے چیزیں، اور بینگ اے بار ممبر ہمارے سامنے ہے ساری چیزیں، کہ اس کے یہی کہا گیا ہے کہ یہ جو موجودہ جو حکمران ہیں، خاص طور پر پنجاب کے جو حکمران ہیں، کیونکہ مرکز میں بھی نون لیگ کی حکومت ہے، پنجاب میں بھی نون لیگ کی حکومت ہے، ایک تو کسی نہ کسی انداز سے جو ہے نا جی یہ بھی خوش نہیں تھے، جو رپورٹر لیگ جو تو بات ہم تک پہنچ رہی ہے، تو ان کے جو نمائندے ہیں، جو ظاہر ہے کہ نون لیگ کے نمائندے جوڈیشل کمیشن میں اس وقت براہ راست اپنا ہمارے دوست اعظم وزیر طارق صاحب جوڈیشل کمیشن میں بیٹھے ہیں، وزیر قانون کی حیثیت سے، اٹارنی جنرل صاحب بھی گورنمنٹ کے نمائندے ہیں، اور پاکستان بار کونسل کے جو اختر حسین صاحب ہیں وہ بھی اعظم وزیر طارق گروپ کے ہی مطلب ہے کہ نومینی ہیں جو وہاں بیٹھے ہیں۔ تو اس حوالے سے کچھ 3 ووٹ آپ کہہ لیں کہ وہ جو ہے نا ان پر موجودہ جو گورنمنٹ کا براہ راست اثر ہے، جی سر، نون لیگ کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں، تو وہ تینوں کے تینوں ووٹ اس حق میں آئے ہیں کہ ملک شہزاد صاحب کو جو ہے نا جی فوری طور پر یہاں سے ہٹا کر اور سپریم کورٹ میں بھیج دیا جائے۔ تو اس سے بھی ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ یہاں حکومت کی کیا خواہش تھی اور حالات کا کیا تقاضا۔ تو ظاہر ہے کہ جو حکومت ہے یہ جنہوں نے بنوائی ہے یا جن کی یہ نمائندہ حکومت ہے، تو یہ تو حکومت جو ہے یہ عوام کے ووٹوں سے تو برسر اقتدار نہیں ہے، یہ آپ کو پتہ ہی ہے پبلکلی، یہ تو فارم 47 کے تحت یہ برسر اقتدار ہے۔ تو اس لیے وہ 47 جو فارم تیار کرنے والے بھی یہی چاہتے تھے، تو یہ حکومت بھی یہی چاہتی تھی، تو اس لیے لگتا ایسے ہی ہے جیسے کہ باہر میں یہ افواہ بھی ہے آپ کے کہ انہیں جو ہے نا جی ان کی مرضی کے خلاف بھیجا گیا ہے، اور یہ خود بھی نہیں جانا چاہ رہے تھے۔ اور دیکھیں نا وہاں پر جوڈیشل کمیشن کے اجلاس میں جو سینئر پیونی جج ہیں اپنا جسٹس سید منصور علی شاہ صاحب، جسٹس منیب اختر ان کے بعد جو سیکنڈ سینئر جج ہیں، اور اس کے بعد وہاں جسٹس اپنا یحییٰ افریدی صاحب تھے، اور پھر جسٹس منظور پلک صاحب جو وہاں ریٹائرڈ جسٹس کی حیثیت سے وہاں پر بیٹھے تھے، وہ بھی ایک نمائندہ ہوتے ہیں۔ تو ان سارے جو سینئر ترین ججز نے یہ انڈورس کیا کہ انہیں رہنے دیں، ابھی تو ابھی چند مہینے پہلے تو یہ آئے، 2-3 مہینے ہوئے انہیں آئے ہوئے، تو انہیں ابھی رہنے دیں، انہیں پرفارم کرنے دیں، ان کی ضرورت ہے ابھی ہائی کورٹ میں۔ لیکن یہ ہے کہ وہ صرف قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو چیف جسٹس ہیں وہ اور جسٹس امین الدین خان صاحب وہ ان کے ساتھ انہوں نے ان کی تائید کی، اور باقی گورنمنٹ کے نمائندے تو پا کے یہ میجورٹی کے 1 ووٹ کی میجورٹی سے جو ہے نا یہ فیصلہ ہوا اور یہ وہاں چلے گئے۔ اب اگلا سوال یہ ہے آپ نے جو کیا کہ جسٹس شجاعت علی خان صاحب آیا، وہ یہ گورنمنٹ کی توقعات پر یا جنہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے ان کی توقعات پر پورا اتریں گے یا نہیں،
تو اس کا جواب یہ ہے بیٹا کہ ہم نے تو جب ملک شہزاد صاحب چیف جسٹس آئے تھے تو اس سے پہلے ہم نے تو جو ہمارے دوست ہیں بھائی ہیں نون لیگ سے جو تعلق رکھتے ہیں بار ممبرز ہیں جی سر آپ کو پتہ ہی ہے، تو ہم نے تو انہیں بہت خوش ہوتا دیکھا تھا کہ ملک صاحب جو ہے نا جی یہ جج بننے سے پہلے جو ہے یہ کسی وقت میں شاید وہ کہہ رہے تھے کہ مبینہ طور پر کیونکہ ان کا تعلق پنڈی سے تھا جی سر کہ یہ جو ہے نا جی وہ مسلم لیگ نون کے ساتھ ان کی بڑی قربت رہی ہے جب یہ جج نہیں تھے، تو اس کے علاوہ یہ جسٹس افتخار صاحب کے بھی بڑے قریبی سمجھے جانے والے ججوں میں تھے، تو وہ بڑے خوش تھے کہ یہ جو چیف جسٹس آئے ہیں یہ جسٹس امیر بھٹی صاحب سے بہتر ہمارے لیے ثابت ہوں گے۔ حالانکہ میرے نزدیک میری ذاتی رائے اس میں یہ تھی کہ جسٹس امیر بھٹی صاحب جو ہے نا جی وہ انہوں نے کوئی ایسا کام نہیں کیا کہ جس سے مقتدر حلقے ناراض ہوں، حالانکہ ان کی رشتہ داری تھی اپنا پی ٹی آئی کے حوالے سے ان کی رشتہ داریوں پر لوگ بات کرتے رہے ہیں کہ ان کے جو داماد تھے وہ علی افضل سعید صاحب وہ پی ٹی آئی سے ان کا تعلق تھا، تو اس حوالے سے ان پر لوگ تنقید بھی کرتے تھے کہ شاید یہ پی ٹی آئی کی طرف ٹلٹ ہے، لیکن بحیثیت چیف جسٹس جو ہے نا جی وہ ہم نے میرا ذاتی انالیسس ہے کوئی ایسا آپ مثال نہیں دے سکتے کہ انہوں نے کوئی بڑا فیصلہ کیا ہو جو پی ٹی آئی کے حق میں ہو یا جہاں اسٹیبلشمنٹ کو کوئی نقصان پہنچایا ہو، بہرحال وہ ماضی ہے آپ کے سامنے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب ملک شہزاد صاحب تشریف لائے تو کچھ لوگوں نے بڑی خوشی کا اظہار کیا تھا، آج وہی لوگ جو ہے نا جی وہ دعائیں مانگ رہے تھے کہ جلدی سے جلدی یہاں سے چلے جائیں، کیونکہ وہ اپنے ہی سٹائل کے جج تھے۔ وہ ایک تو یہ ہے کہ وہ دیانتدار جج تھے، ملک شہزاد صاحب جو ہے نا جی وہ ہائی کورٹ میں جب تک وہ جج رہے ہیں انہوں نے دیانتداری سے کام کیا ہے، البتہ ان کے رویے کے بارے میں ان کی عادات کے بارے میں کچھ تحفظات تھے لوگوں کو کہ وہ کھردرے سے مزاج کے جس طرح نہیں ہوتا کہ بعد جو ہے نا بندے بڑے ایسے ہوتے ہیں رف ٹف سے، وہ ان کا مزاج تھا، اور شاید اسی لیے وہ چیف جسٹس بننے کے بعد جو ہے نا جی وہ اپنے اس مزاج کی جو کریکٹر کی کیفیت ہے اس سے باہر نہیں آ سکے، جو کہ بالآخر آ کے وہ ناقابل قبول ہو گیا۔ تو جہاں تک موجودہ جو چیف جسٹس صاحب آئے ہیں جسٹس شجاعت علی خان صاحب، ان کے متعلق سب سے پہلے تو ہماری دعا ہے کہ اللہ کرے یہ بہتر ہو، اور یہ ملک و قوم کے لیے بھی بہتر ہو، بار کے لیے بھی بہتر ہو، لوگوں کے لیے بہتر ہو۔ لیکن جیسے میں نے وہ پہلے لفظ استعمال کیا ہے نا کہ وہ کوئی کھردرے سے تھے، ان کا آپ کہہ لیں ان کا انصاف شاید کوئی کھردرا سا انصاف تھا جو شاید پسند نہیں آیا، تو میرا خیال ہے کہ ان کا ملائم انصاف ہوگا۔ یہ جو ہے نا جی یہ اپنے رویے کے اعتبار سے یہ اتنے ملائم ہوں گے کہ یہ شاید مقتدرہ کو بھی قابل قبول ہوں، اور یہ کوشش کریں گے کہ میں ہر طرف جو ہے نا جی وہ ایڈجسٹ ہو جاؤں۔ تو یہ میرا تجزیہ ہے کہ یہ وہ نہیں ہوں گے، ان کا اور ان کا بڑا فرق ہوگا۔ تو یہ اب دیکھتے ہیں کہ یہ آئین اور قانون کے حوالے سے یہ اپنا کس طرح رول ادا کرتے ہیں، لیکن مجھے تو لگتا ہے کہ یہ نا ایک روایتی سے چیف جسٹس ثابت ہو کے اور اپنا ٹنور جو ہے ان کا ہے 26 تک کا، جب یہ ان کا ٹنور ہے 22/4/26 تک، یہ 2026 تک ہے، لمبا ٹنور مل گیا ہے، 1.5-2 سال کا آپ کہہ لیں، مطلب 1.25-2 سال کا مل گیا۔ تو یہ اب دیکھتے ہیں، باقی وقت بتائے گا۔ عام آدمی کے لیے بھی کوئی فائدہ مند ہوں گے یہ چیف جسٹس، یا نوجوانوں کے لیے کوئی مستقبل کے حوالے سے جو خدشات؟ یہ آپ چیف جسٹس شجاعت علی خان صاحب کی بات کر رہے ہیں؟ میرا نہیں کیا، جیسے میں نے کہا یہ روایتی چیف جسٹس ہوں گے۔ دیکھیں ایک تو عام آدمی اور نوجوان کیا چاہتے ہیں، نوجوان تو ویسے ہی آپ کو پتا ہے ابھی وہ عمر کا تقاضا ہے کہ وہ اینگری موڈ میں ہوتے ہیں، تو نوجوان تو جو ہے نا جی وہ چاہتے ہیں کہ اس نظام سے ہماری جان چھڑائی جائے جہاں ہمارے ساتھ زیادتیاں ہو رہی ہیں، تو اس نظام کو کوئی بندہ ٹکر دے۔ تو مجھے نہیں ایسا لگتا کہ یہ وہ نظام کو ٹکر دینے والے جج ہیں، نہیں، میری ذاتی رائے کے مطابق ایسا نہیں ہے۔
تو باقی حلف کے مطابق انہیں آئین اور قانون کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے. اب یہ کس حد تک آئین اور قانون کی پاسداری کر پاتے ہیں اس کا جواب تو وقت دے گا. لیکن جہاں تک یہ عام لوگوں کے لیے یہ کوئی انقلابی قسم کی اصلاحات کر جائے یا ایسا سٹیپ اٹھا جائے وہ نہیں. کہ لوگ انہیں یاد رکھیں اس حوالے سے کہ فلاں چیف جسٹس آیا تھا جناب، عوامی طور پر اس نے یہ کر دیا تھا وہ کر دیا تھا، عوام کو انصاف کی فراہمی کے لیے زیادہ سے زیادہ کوئی وہ ایسی ریفارم لے آئے تھے، یا ایسا انہوں نے ماحول بنا دیا تھا کہ لوگ جو ہے نا جی بڑے انصاف آسانی سے حاصل کر سکیں. میرا ذاتی اس میں جو ہے نا انالیسس کہ مجھے ایسا ہوتا نظر نہیں آ رہا. اللہ کرے کہ وقت میری اس رائے کو غلط ثابت کرے. جی. ہاں جی. اور اس میں بڑا جو نا وہ ضروری سوال ہے سر، وہ یہ کہ جو لاہور بار کا تنازع چلا آ رہا ہے پچھلے سال 1.5 سال سے، کیا حل ہوتا نظر آ رہا ہے تبدیلی ہونے سے، 2 ججز کے اوپر جانے سے اور نئے چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کے بننے سے؟ جی لاہور بار کا جو تنازع تھا وہ بنیادی طور پر تو وکلا نے وہ اپنے حق کے لیے وہ بات کی تھی کہ یہاں پر عدالتوں کی تقسیم ہو گئی ہے، اور یہاں پر عدالتیں جو ہے نا یہ تقسیم ہو کے اگر شہر کے مختلف حصوں میں چلی جائیں تو شہر اتنا پھیل چکا ہے اور ٹریفک کے اتنے مسائل ہیں کہ وکلا کے لیے ممکن نہیں تھا کہ وہ تینوں چاروں جگہ جا کے اپنی پروفیشنل ذمہ داریاں ادا کر سکے. اس لیے وکلا چاہ رہے تھے کہ یہ عدالتیں جہاں ہیں یہیں رہیں، اگر مزید عدالتیں بھی بنانی ہیں تو یہاں مختلف جگہ موجود تھی کہ آپ انہی میں جو ہے نا وہ بنا دیں. ویسے بھی ہم نے دیکھا ہے کہ یہ مجھے اتفاق ہوا ہے بیرونی ممالک میں کچھ عدالتیں دیکھنے کا، تو آسٹریلیا میں بھی اتفاق ہوا ہے، ہم نیو یارک میں بھی گئے تھے ایک عدالت. تو میری اپنا جہاں تک میری مطلب ہے کہ ہے جو میرے سامنے چیزیں آئی ہیں کہ وہ ہارٹ آف دی سٹی وہ واقع ہے، مطلب ہے کہ بالکل سینٹرل سٹی میں وہ عدالتیں واقع ہیں. تو یہ ضروری نہیں ہے کہ عدالتوں کو جو ہے نا جی وہ دور 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 تقسیم کر دیا جائے یا مطلب شہروں سے باہر منتقل کر دیا جائے، لیکن کیونکہ وہاں پبلک سسٹم، پبلک ٹرانسپورٹ سسٹم بڑا بہتر ہے تو اس لیے شاید وہ وہاں مسائل نہیں ہے جو ہمارے یہاں. تو بہرحال اینی وے، تو بنیادی طور پر جو ہے نا جی وہ اختلاف تو اس بات سے ہوا تھا، وکلا چاہ رہے تھے کہ یہ عدالتوں کی تقسیم نہ ہو. بعد میں جو ہے نا جی اس میں سیاست بھی آ گئی بار کی کہ وہ جو حکومت کو سپورٹ کر رہی تھی بار کے جو ہمارے دوست حکومتی جو ہے نا جو حکومت کو یا موجودہ جو برس اقتدار طبقے کو سپورٹ کرتے ہیں، انہوں نے اس بات کو ملک شہزاد صاحب جو تھے چیف جسٹس صاحب، ان کے ذاتی فعل کے طور پر جو ہے نا جی بار میں اسے وہ سامنے کیا جی یہ ملک شہزاد صاحب نے یہ کام کیا ہے. حالانکہ ملک شہزاد صاحب نے، میں سمجھتا ہوں کہ اکیلے نے یہ کام نہیں کیا تھا. جی سر. اس میں حکومت وقت بھی آن بورڈ تھی، حکومت پنجاب، اور ملک صاحب کے قریبی حلقے کہتے تھے کہ اس میں سابقہ جو بار کی قیادتیں ہیں انہوں نے بھی ان کی کانسنٹ دی تھی. وہ واللہ عالم دی تھی یا نہیں دی تھی تو وہ تو ایک علیحدہ بات ہے، لیکن بہرحال گورنمنٹ جو تھی وہ آن بورڈ تھی. اب کیونکہ گورنمنٹ چاہ رہی تھی کہ جو ملک شہزاد صاحب جو ہے نا جی یہاں چیف جسٹس نہ رہے، تو اس لیے جو ہے نا جو وہ گورنمنٹ کے جو سپورٹ کرنے والے وکلا تھے انہوں نے اس حوالے سے ملک شہزاد صاحب کی ذات کو جو ہے نا جی وہ آگے رکھ لیا کہ جناب یہ ہیں ذمہ دار ہیں اور انہیں فوری طور پر یہاں سے ہٹایا جائے. تو دراصل اس کے پیچھے وہ موو جو تھی وہ یہ نہیں تھی کہ عدالتوں یہ ملک شہزاد صاحب رکاوٹ ہے عدالتوں کی واپسی میں. حکومت پنجاب نے کون سا نوٹیفکیشن کیا ہے عدالتوں کی واپسی کا، یا حکومت کی طرف سے مطلب کیا اعلان ہوا ہے کہ عدالتوں کو واپس دیا جائے؟ ملک شہزاد صاحب کو لکھ کے بھیجا ہو کہ جی آپ وکلا کے اس مطالبے کو تسلیم کریں. ایسی بات نہیں ہے. اس میں بھی جو ہے نا وہ سیاست کار فرما رہی ہے. تو اب جہاں تک شجاعت علی خان صاحب کا تعلق ہے کہ دیکھیں اس میں میرا خیال ہے کہ ان کی پرسنالٹی کو دیکھا جائے، جیسے میں نے کہا کہ یہ ملائم قسم کا انصاف دیں گے، تو میرا خیال ہے کہ یہ شاید بار اور یہ مطلب ہے کہ عدلیہ اور حکومت کو بھی آن بورڈ کر لیں، تو اس میں ایسا چانس موجود ہے کہ یہ مطلب ہے کہ یہ بار کا ایشو حل ہو جائے.
لیکن دیکھتے ہیں اس میں بہت ساری مطلب ہے کہ پس پردہ کہانیاں ہیں. جی سر. تو اللہ کرے, ہوپ فار دی بیسٹ. ملک شہزاد صاحب تو چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ تھے, وہ تو ڈیفینیٹلی پریفرنس میں تھے کہ یہ سپریم کورٹ میں لے کے جائیں. اس کے بعد انہوں نے ایک اور جج کو بھی لاہور ہائی کورٹ سے اٹھایا ہے, اور شاید بلال حسین صاحب کو, جبکہ چیف جسٹس جو لاہور ہائی کورٹ ملک شہزاد کے نیچے شجاعت علی خان صاحب بھی موجود تھے, علی باقر نجوی صاحب بھی موجود تھے, ان تینوں کے بعد یہ چوتھے نمبر پہ آتے ہیں. تو ان کو انہوں نے کیوں پک کی ہے, اس کے پیچھے کیا برکات ہے سر؟ دیکھیں اس میں پاکستان میں جو ہم پہلے بات کرتے تھے نا سینیرٹی, تو جوڈیشل کمیشن جب پروموٹ کرتا ہے یا کسی کو ریکمینڈ کرتا ہے تو اس میں کہنے کی حد تک تو سینیرٹی کی باتیں ہوتی ہیں, لیکن صرف سینیرٹی کو مد نظر نہیں رکھا جاتا. اگر صرف سینیرٹی کو مد نظر رکھا جاتا تو پھر یہ جو چیف جسٹس صاحبان میں ان میں سب سے زیادہ سینئر تو وہ عامر فاروق صاحب تھے اسلام آباد والے, انہیں لے کے جانا چاہیے تھا. لیکن کیونکہ انہیں لے جانا ابھی مقصود نہیں ہے, ان کی ضرورت ہے, اس لیے انہیں کچھ نہیں کہا گیا. تو چیف جسٹس صاحب ملک شہزاد صاحب جو صرف چند مہینے پہلے چیف جسٹس بنے تھے, انہیں بھیج دیا گیا. تو باقی نیچے سے جو ہے نا جی وہ جسٹس شاہد بلال صاحب کو لے لیا گیا. جسٹس شاہد بلال صاحب بہت اچھے انسان ہیں. میرے ساتھ تو وہ ممبر رہے ہیں پنجاب بار کونسل کے, ہمارے تو وہ دوستوں میں سے ہیں. تو جج بننے کے بعد جو ہے نا جی وہ انہوں نے جس طرح پرفارم کیا ہے وہ اپنے کام سے کام, اور انہوں نے ماشاءاللہ بڑی عزت سے اور بڑے پیار سے اور بڑے نیک نامی سے انہوں نے اپنا وقت گزارا ہے. وہ ایک اچھا مطلب ہے سول سائڈ پہ خاص طور پر اچھا سرمایہ ثابت ہوں گے سپریم کورٹ میں. ان کی اہلیت کے متعلق تو دوسری دو رائے نہیں ہے. باقی وہ جو اگر انہوں نے ایک سول ایکسپرٹ کے طور پر انہیں لیا ہے تو پھر تو جو ہے نا جی وہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک اچھا انتخاب ہے جسٹس شاہد بلال صاحب کا. باقی جہاں تک وہ سینیرٹی کی بات ہے, اگر اس میں دیکھیں تو پھر جسٹس شجاعت علی خان صاحب اور جسٹس باقر نجوی صاحب یہ بھی ماشاءاللہ مطلب ہے کہ اسی لیول کے یہ کمپیٹنٹ تھے, اور اس میں بھی کوئی ایسی بات نہیں تھی, بلکہ یہ تو اور بھی آل راؤنڈر قسم کے کمپیٹنٹ ہے جسٹس علی باقر نجوی صاحب. تو وہ انہیں کیوں نہیں لیا اور انہیں کیوں لے لیا, یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ جوڈیشل کمیشن کا اپنا استحقاق ہے, ان کا اپنا ایک چوائس ہے. تو اس میں کوئی اصول نہیں ہے, یعنی کہ یہ صرف سینیرٹی اصول نہیں ہے. یہ انہوں نے کئی دفعہ جب انہوں نے, آپ کو یاد ہوگا قاضی صاحب ایک دفعہ جب یہ جج تھے صرف جوڈیشل کمیشن کے ممبر تھے, چیف جسٹس آف پاکستان نہیں تھے, تو یہ سینیرٹی پر بڑی بات کرتے تھے. اور آپ کو یاد ہوگا کہ جسٹس عائشہ ملک جب وہ ان کا نام آیا تھا تو انہوں نے مخالفت اس لیے کی تھی کہ وہ جونیئر جج ہے. حالانکہ جسٹس عائشہ ملک ذاتی طور پر قاضی فیض عیسیٰ کے بہت قریب تھی. ان کی اپنا لا مطلب جب وہ وکیل کے حیثیت سے, جب قاضی صاحب بھی وکیل تھے اور جسٹس عائشہ ملک بھی وکیل تھی, تو اس اپنا پروفیشنل کام کے حوالے سے یہ کافی قریب تھے ایک دوسرے کے. تو وہ ان کے متعلق بڑا اچھا مطلب ہے کہ ایک دوسرے کو رائے بھی رکھتے تھے اور خیال بھی رکھتے تھے. وہ بحیثیت جج جب تک وہ یہاں رہی ہیں جسٹس عائشہ ملک, تو وہ سمجھا ہی جاتا تھا کہ یہ قاضی صاحب کے بہت قریب ہے. لیکن وہ قاضی صاحب نے اس وقت تو وہ سیاسی طور پر حالات ایسے تھے کہ وہ جسٹس عائشہ ملک کو وہ سپورٹ نہیں کر سکتے تھے, تو انہوں نے مخالفت کی. تو اب جو ہے وہ اصول اس طرح سے وہ نہیں لگ رہا جس طرح سے وہ پہلے لگا. تو یہ ڈسکریشن ہے. اس میں دراصل یہ ہے کہ ہمارے جو لوگ ہیں وہ, جیسے ہم نے 3-4 دن پہلے بھی بات کی تھی, کہ یہ جو اوپر کے لیول چیف جسٹس آف پاکستان ہے یا چیف مطلب ہے کہ وزیر اعظم لیول پر یا چیف آف آرمی اسٹاف لیول, یہ لوگوں کو نا وہ سچ کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے. جی سر. ہاں جی, لوگ ان سے سچ کی توقع رکھتے ہیں کہ اس لیول پر جا کے جو ہے نا جی وہ جو سچ ہونا وہ ہر حال میں انہیں اس کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے, اور یہی ملک کا مفاد ہے. تو بہرحال یہاں انہوں نے اپنی ڈسکریشن استعمال کی ہے. تو اللہ کرے مطلب یہ اس ملک و قوم کے لیے بہتر ہو. یہاں پہ کوئی ایسا کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں تھا, یا ڈسکریشن تھی. تھینک یو.